اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں طلاق شدہ عورتوں کی عدت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ ایک ایسی جامع سورہ ہے کہ جس میں ہر 2 آیت ہر 3 آیت کے بعد الگ الگ احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ابتدا سے اس سورہ کے اندر زندگی کے کئی مسائل کا تذکرہ ہوا، قسم کا بھی ذکر کیا گیا جو اس سے پہلے کی آیت میں تھا، اور اگر کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے اور نکاح کے بعد اس کی بیوی سے کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، اگر مکمل طور پر بیوی کو اپنی زندگی سے جدا کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور اگر تنبیہ کر کے رکھنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ یہ تمام مسائل اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کے اندر بیان کیے ہیں، اس لیے کہ نکاح کے بعد کی زندگی میاں بیوی کے مسائل یہ بڑے اہم ہیں۔ انسانی زندگی کا سکون اس زندگی کو سنبھالنے میں اور سدھارنے میں ہے۔ اگر میاں بیوی کے مسائل بڑھتے چلے جائیں، آپس میں تعلقات اچھے نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طرح سے وفاداری نہ ہو، تو انسان کے پاس دولت ہوتے ہوئے اولاد ہوتے ہوئے بھی انسان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ نہ انسان گھر سے باہر نکل کر سکون محسوس کرتا ہے اور نہ گھر کے اندر کی زندگی اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے کئی طرح کے نظام بنائے ہیں۔ تو ایک نظام طلاق کا بھی ہے، جس طرح سے نکاح کا نظام ہے۔ نکاح تو آسانی سے ہو جاتا ہے، لوگ چونکہ اجنبی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ایک اپنی جانب لبھا لیتے ہیں، اور نکاح کی جو محفل ہے وہ محفل منعقد ہو جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے ساتھ میں رہنے لگتے ہیں تو ایک دوسرے کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے، ایک دوسرے کی زبانوں کا امتحان ہوتا ہے، ایک دوسرے کی وفاداری کا احساس ہوتا ہے، اور پھر وہاں پر جب ان کو لگتا ہے ان میں سے کسی کو کہ میں دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہوں اور اس سامنے والا میرے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے، میں اس پر بھروسہ کر رہا ہوں، وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے، تو یہ جب مسائل آتے ہیں اور جب دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں، اور ان میں سے کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، کوئی اپنے ساتھی کے بجائے کسی اور کے لیے جی رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے اپنی زندگی میں دخل دینا شروع کر دیتا ہے،
تو ایسی صورت میں یہ مسائل شروع ہو جاتے ہیں، اور مسائل بڑھتے بڑھتے 1 دن 2 دن مہینہ 2 مہینہ کئی سال اس میں گزر جاتے ہیں، حتیٰ کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے باقاعدہ قتل بھی ہوتا ہے۔ کبھی شوہر بیوی کا قتل کر رہا ہے، کبھی بیوی شوہر کا قتل کر رہی ہوتی ہے، کبھی ان دونوں میں سے کوئی اپنے ماں باپ کا قتل کرتے ہیں، یا دوسرے سامنے والے کے ماں باپ کا قتل کرتے ہیں، یا کبھی ماں باپ مل کر ان کا قتل کرتے ہیں۔ انہیں دشمنی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو رشتہ محبت کے نام پہ بنایا جاتا ہے اس رشتے میں خون ہونے لگتا ہے۔ تو رشتہ محبت کے نام پر بنے، لیکن اگر کبھی یہ رشتہ نہ جم سکے، آپس میں اتفاق نہ ہو سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندھن کو جو باندھا ہوا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بندھن کھلے گی نہیں، توڑنا ہی پڑے گا۔ اس بندھن کو آسانی سے کھولنے کی اجازت بھی دے دی ہے، توڑنے کا حکم نہیں دیا۔ جس طرح سے آپ نے باندھا ہے ایسے ہی آپ سکون سے کھول دیجئے، دونوں آزاد ہو جائیں، توڑ کر تباہ نہ کیجیے۔ تو اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ عورتوں کا تذکرہ ہے کہ مطلقہ عورتیں، یعنی جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے، وہ 3 حیض تک اپنی عدت گزاریں۔ عدت گزارنا یہ عورتوں پر ہے، مردوں کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، چونکہ طلاق مرد عورت کو دیتا ہے، اس لیے عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ طلاق شدہ ہیں، کہ انہیں طلاق دی گئی ہے۔ اور عورتوں کے لیے باقاعدہ عدت ہے، نکاح کے ختم ہو جانے کے بعد، طلاق ہو جانے کے بعد مرد اسی دن چاہے کہیں اور نکاح کرے تو کر سکتا ہے، لیکن عورت ایسا نہیں کر سکتی، عورت کے لیے باقاعدہ عدت ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ عدت بے انصافی ہے، مرد کے لیے کوئی عدت نہیں ہے، عورتوں کے لیے عدت ہے، تو عورت کے لیے ہی عدت کیوں ہے، مرد کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو عورت کے لیے عدت اس لیے ہے کہ اس میں نسل کی حفاظت ہے، اس میں اولاد کے ماں باپ کی جو نسبت ہوتی ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ کس کی طرف منسوب ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ عورت اگر فوراً نکاح کر لے، اس کے بعد بچے کی پیدائش ہو، تو پھر یہ پہچاننا مشکل ہے اس بچے کا باپ کون ہے، پہلے والا شوہر اس بچے کا باپ ہے یا بعد والا شوہر اس بچے کا باپ ہے۔ اور بچے کے باپ کی پہچان نہ ہونا یہ معاشرے میں بہت بڑا عیب ہے، یہ کلنک ہے بچوں پر، ان کی زندگی پر، ان کے ماں باپ پر بھی، کہ بچے کے اپنے باپ کی پہچان نہیں ہے۔ اس لیے عرب نسل کی خاص طور پر بڑی حفاظت کرتے تھے، اور جس شخص کی نسل کا پتہ نہ ہو، اس کی ماں کون ہے باپ کون ہے اس کا اندازہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں معاشرے کا دھتکارا ہوا انسان مانا جاتا تھا، لوگ اسے اچھا نہیں مانتے تھے، اسے اپنے قریب نہیں کرتے تھے، کیونکہ اس کے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ تو نسل کی حفاظت کے لیے باقاعدہ عورتوں کے لیے عدت بنائی گئی ہے، اس لیے کہ بچے کی پیدائش عورت کے پیٹ سے ہونی ہے، مرد کے پیٹ سے نہیں ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ عورتیں 3 حیض تک عدت گزارے گی۔ ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ نے ان کی رحم میں پیدا کیا ہے۔ ان کی جو حالت ہے اس حالت کو چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے، یعنی عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں آتا ہے، عورت نے اس کو واضح کرنا ہے، عورت حاملہ ہے یا نہیں ہے اسے بھی عورت نے واضح کرنا ہے طلاق کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس کی عدت ہوتی ہے، عدت کا تعلق اسی سے ہوتا ہے۔
اگر حمل سے ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت ہوگی وضع حمل، جب تک کہ بچے کی پیدائش نہیں ہوتی تب تک کہ وہ عدت میں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر 7 مہینے تک وہ حمل چلتا رہا، جب شوہر نے طلاق دیا تھا تو وہ 2 مہینے کی حاملہ تھی، تو اب اس کی عدت 3 حیض نہیں ہوگی، اب اس کی عدت باقاعدہ بچے کی پیدائش تک ہوگی۔ اگر 7 مہینے تک بچے کی پیدائش نہ ہو تو 7 مہینے تک اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ 8 مہینے تک بچے کی پیدائش نہ ہو تو 8 مہینے تک اس کو مکمل عدت گزارنی پڑے گی۔ تو اس میں عدت لمبی بھی ہو سکتی ہے اور کبھی کبھار مختصر بھی ہو سکتی ہے کہ شوہر نے 7ویں مہینے میں طلاق دے دی تو ہو سکتا ہے 2 مہینے کے اندر ہی بچے کی پیدائش ہو جائے، تو اس کی عدت 2 مہینے ہی رہے گی۔ تو جو عورت حاملہ ہوگی اس کی عدت بچے کے پیدائش تک ہے، بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو گئی۔ تو باقاعدہ عورت کو اس بات کی وضاحت کرنی ہے، بتانا ہے اپنے ذمہ داروں کو جو اس کا نکاح کسی اور جگہ کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں یہ بتا دیں کہ ابھی نکاح نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ابھی ہم عدت میں ہیں، اور یہ عدت اتنے دن چل سکتی ہے، ہم حمل سے ہیں لہٰذا بچے کی پیدائش تک یہ عدت رہے گی، لہٰذا بچے کی پیدائش سے پہلے تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر وہ حیض سے ہے تو اسے یہ بتانا ہوگا کہ اسے حیض آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ طلاق دینے کے بعد 1 حیض، پھر دوسرا حیض، پھر تیسرا حیض، 3 مرتبہ جب مکمل اس کو حیض آ جائے اس کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب اسے کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور باقاعدہ ابھی قریب میں ہی یورپ میں اس چیز پر تحقیق کی گئی کہ عورت کا جو رحم مادر جس کو کہتے ہیں، جو رحم ہے، یہ رحم 1 مرتبہ اس میں نطفہ چلے جانے کے بعد وہ مکمل طور پر کیسے صاف ہوتا ہے، مکمل طور پر اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے۔ تو باقاعدہ انہوں نے یہ تحقیق کیا ہے کہ 1 حیض سے رحم صاف نہیں ہوتا، 1 مرتبہ حیض آ جانے سے رحم مادر صاف نہیں ہوتا ہے، 2 مرتبہ بھی اگر حیض آ جائے تب بھی امکان ہے کہ اس کے بعد بھی عورت حاملہ ہو جائے، نکاح ہو گیا، طلاق بھی ہو گئی، اور طلاق کے بعد 1 مرتبہ حیض آ گیا، پھر بھی ممکن ہے کہ اس درمیان میں عورت حمل سے ہو جائے، کیونکہ اس کے حمل کے، اس کے نطفے کے اثرات اس کے حمل میں باقی رہتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ 2 مرتبہ حیض آنے کے بعد بھی حمل مکمل یعنی رحم مادر مکمل صاف نہیں ہوتا، یعنی 2 مرتبہ بھی اگر حیض آ جائے تو اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ اچانک آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ عورت حمل سے ہو گئی۔ کیسے حمل سے ہو گئی؟ طلاق ہونے کے بعد تو 2 حیض آ چکے ہیں، پھر بھی کہاں، پھر بھی ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ نطفے کا اثر ابھی بھی حمل میں رحم میں باقی رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب تیسرا حیض آ جاتا ہے تو اس کے بعد اب رحم مادر مکمل صاف ہو جاتا ہے، اب کسی بھی قسم کا کوئی جراثیم، کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ تو یہ چیز تو ابھی کی تحقیق شدہ ہے، ابھی قریب میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی اس کا تذکرہ فرمایا کہ حائضہ عورت 3 حیض تک کی عدت گزارے، 3 حیض مکمل ہو جانے کے بعد پھر وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر 2 حیض کے بعد وہ عورت نکاح کر لیتی ہے اور پھر بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو ممکن ہے کہ یہ بچہ پہلے والے شوہر کے نطفے سے بنا ہو۔ اب جب یہ اس کے نکاح کے بعد پیدا ہوگا تو بچے کی نسبت یہ بعد والے شوہر کی طرف ہوگی، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ یہ بچہ یہ فنا کا ہے، اس کا باپ فنا ہے، حالانکہ وہ اس کا باپ نہیں ہے۔ تو یہاں نسب غلط ہو گیا، اور بچوں کو
ان کے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اور پھر یہ صرف یہیں تک نہیں ہے کہ باپ بدل جا رہا ہے، بلکہ یہاں وراثت کا مسئلہ ہے، یہاں وراثت کا بھی مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے باقاعدہ اگر حقیقت میں یہ بچہ پہلے والے باپ کا تھا تو اس کی وراثت کا یہ حقدار ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دولت مند ہے، اس کے پاس اچھی خاصی دولت تھی، تو اس بچے کو اس کے مال سے دولت ملنی چاہیے تھی، اس کا یہ وارث ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کو ادھر منسوب کر دیا گیا تو یہ اس کے مال کا وارث ہو گیا، تو اس کو جہاں سے حق ملنا تھا وہاں سے نہیں ملا، اور جہاں اس کا حق نہیں تھا اس نے وہاں سے حق لیا، لہذا اس کا یہ مال لینا اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے کہ جو بعد میں جو شوہر ہے اس عورت کا، اس کا اگر یہ مال لیتا ہے بیٹا تو ایسی صورت میں یہ مال اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا حق نہیں ہے، اس کا باپ ہی نہیں ہے تو حق کہاں سے ہوگا؟ اگر اس کو بعد میں اولاد پیدا ہوئی تو وہ اولاد اس کے وارث ہوگی، لیکن ان بیٹوں کے ساتھ اگر یہ بیٹا بھی اس میں حصے دار بنتا ہے، اپنا بھی حصہ نکالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو ناحق مال دیا گیا یا اس نے ناحق مال لیا، تو یہاں نسبت بھی حرام، دولت بھی حرام، اس طرح کے کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عدت کو بھی طلاق کے بعد عدت کو بھی اسلام نے بڑی باریکی سے بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر کبھی کبھار لوگ ایسے مسائل دیکھتے ہیں، کیا اور قرآن میں حیض کے مسائل، عورتوں کے مسائل؟ ہاں، یہ حیض کے مسائل یا عورتوں کے مسائل یہ معمولی نہیں ہے، اس کا تعلق باقاعدہ اس کے دین سے ہے، اس کے حلال و حرام سے ہے، اس کے اچھی اور بری زندگی سے ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، تو یہ دو عدتیں ہو گئیں۔ اگر حیض سے ہے تو باقاعدہ اس کو تین حیض گزارنی ہے عدت، اور اگر اس عورت کو حیض نہیں آتا ہے اور اس کو حمل بھی نہیں ہے تو عورت بتا دے کہ ہم حمل سے بھی نہیں ہیں اور ہم کو حیض آنا بھی بند ہو گیا ہے، اس لیے کہ عورتوں کی ایک عمر ہو جانے کے بعد حیض آنا بند ہو جاتا ہے، تو عورت یہ بھی وضاحت کر دے، تو اس سے اس کی عدت میں فرق ہوگا۔ اب ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہے، طلاق کے بعد اگر ایسی عمر میں ایسی حالت میں اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا تو 3 مہینے عدت گزارے گی، 30 دن کے حساب سے مہینہ شمار کریں، اور اس طرح سے ہجری تاریخ کے حساب سے 3 مہینہ وہ عدت گزارے گی۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ عورتیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ رحم میں کیا ہے اس کو چھپائیں، اگر وہ واقعی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، یعنی ان کے دل میں خدا کا ڈر ہے اور آخرت میں حساب و کتاب کا احساس ہے، تو انہیں پھر یہاں غلطی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ان کی غلطی کی وجہ سے ان کے بچوں کی نسبت حرام ہو جائے گی، بچوں کی جو وراثت ہے وہ حرام ہو جائے گی، کسی اور کا حق کسی اور کو دے دیا جائے گا اس عورت کی غلطی کی وجہ سے اور اپنے مسئلے کو چھپانے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ یہاں تنبیہ بھی کر دیا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے، تو انہیں اس طرح سے چھپانا حلال نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہروں کو ان کی جانب رجوع کرنے کا زیادہ حق ہے اس مسئلے میں۔ ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ اصلاح چاہتے ہیں، طلاق دے دینے کے بعد جب تک کہ عدت مکمل نہیں ہوتی ہے تب تک کہ شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، لیکن رجوع کرنے کا اختیار کس کے ہاتھ میں زیادہ ہوگا؟ شوہر کے ہاتھ میں، کیونکہ طلاق اسی نے دیا ہے، لہذا رجوع کا حق بھی اسی کو زیادہ رہے گا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا، وہ رجوع کرنا چاہتا ہے، بیوی نہیں مانتی، بیوی مان لیتی ہے، اس کے ماں باپ نہیں مانتے، اس کے بھائی بہن نہیں مانتے،
اس کے ماموں خالو وہ نہیں مانتے، اس کا خاندان نہیں مانتا۔ شوہر نے طلاق دیا تھا اپنی بیوی کو، شوہر رجوع کر لینا چاہتا ہے، اسلام نے اس کو اجازت دی ہے۔ بیوی واپس چلے جانا چاہتی ہے، اسلام نے اسے بھی اجازت دی ہے۔ گھر کے دوسرے لوگ اپنی ناک کا مسئلہ بنا دیتے ہیں اور یہ دو لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے درمیان زیادہ تر مسائل ان کے ماں باپ کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان کے بھائی بہنوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تقریباً رشتے ٹوٹنے کے سبب ماں باپ ہوتے ہیں۔ جن ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہم کہتے ہیں نا کہ جنت ہے، یہ ماں باپ دنیا میں اپنے بچوں کی زندگی کو جہنم بناتے ہیں۔ نکاح کے بعد بیٹا ہم کو نہیں دیکھتا، بیٹا ہم سے نہیں پوچھ رہا ہے، بیٹا ایسا کر رہا ہے، بیٹا ایسے ہے، بیٹا ایسے ہو گیا۔ زندگی میں تھوڑا تبدیلی تو آئے گی، لیکن بار بار کچھ مسائل بول کر اس کی عورت کی شکایت بیٹے کے پاس کر کے بیٹے کو بیوی کی نظر میں، بیوی کو اس کے شوہر کی نظر میں اتنا برا کر دیتے ہیں اور ایسے متنفر کر دیتے ہیں گویا دونوں ایک دوسرے کے دشمن رہے نا۔ ہماری نظر میں شوہر اپنی بیوی کا دشمن رہے، بیوی شوہر کا دشمن رہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں، ایک دوسرے سے ملنا نہیں، بات کرنا نہیں، باہر گھومنا نہیں، ایسی پابندیاں لگا دیتے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ شادی انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، دونوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اور وہیں دیکھو بیٹی اور داماد کے لیے ساری چیزیں قربان، ان کے لیے سب قربان، وہ آئیں تب بھی جائز، وہ چلے جائیں تب بھی جائز، وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میکے میں آ کے مہینہ رہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، آئیے پورا مہینہ رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بہو سسرال چلے جائے، اپنے میکے چلے جائیں، داماد اپنے سسرال چلا جائے، ایک دن بھی جا کر رہ جائے تو ادھر قیامت آ جاتی ہے کہ بیٹا سسرال چلا گیا۔ تو اس کی وجہ سے زیادہ تر مسائل جیسے مشاہدہ ہے، جو رشتے خراب ہو رہے ہیں، میاں بھی نوجوانوں کے جو رشتے برباد ہو رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا سبب اس کے ماں باپ ہیں، دوسرے نمبر پر ان کی بہنیں ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے عام طور پر رشتے برباد ہوتے ہیں، یا اگر کبھی ان دونوں کی غلط فہمی کی وجہ سے، دونوں کے مسائل کی بنا پر رشتہ ٹوٹ بھی گیا تو بجائے یہ لوگ جو ذمہ دار ہیں ان کے رشتے کو اچھا بنانے کے، اس میں اور آگ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری یہ تھی دونوں کے رشتہ داروں کی کہ ان نوجوانوں کو سمجھائیں، یہ ابھی نئے ہیں اس زندگی میں، انہیں سمجھایا جائے، انہیں مستقبل کے بارے میں بتایا جائے، کیسے نتائج ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتایا جائے، معاشرے میں کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا حل، یہ سمجھایا جائے۔ بجائے یہ سب کرنے کے فلاں نے ایسا بولا، چھوڑ دے بیٹا، اس نے ایسا کیا، بیٹی اب جانا بھی نہیں، ملنا بھی نہیں۔ اگر وہ دونوں کبھی نرم پڑ جائیں کسی وجہ سے، جھگڑا کر کے گالی دے دینے کے بعد بھی، تو ان کو سخت بناتے ہیں ان کے گھر والے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ حَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، رجوع کرنے کا حق شوہر کو ہے۔ اگر اختلاف ہو گیا، جھگڑے بھی ہو گئے، تو یہ دونوں آپس میں مل سکتے ہیں، اس کا حق شوہر کو ہوگا، شوہر رجوع کر سکتا ہے، دوسروں کو روکنے کا اختیار نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عورت کے جو رشتہ دار ہیں انہیں حق نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو شوہر کے پاس جانے سے روکے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے رشتہ داروں کو پیغام دے دیا ہے کہ آپ لوگ زیادہ اس میں داخل نہ ہوں، آپ کو داخل ہونا ہے جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے آپ کو داخل ہونا نہیں ہے۔ اور آپ کی ذمہ داری کہاں تھی؟ آپ کی ذمہ داری نکاح سے پہلے تھی، اسی لیے نکاح سے پہلے ولی کی شرط رکھی گئی ہے۔ اگر یہاں کوئی غلطی ہو رہی ہے، خرابی ہے، تو پھر ولی کی ذمہ داری ہے۔ ولی کے بغیر تو نکاح نہیں ہوا، ولی کی نگرانی میں، ولی کی اجازت سے نکاح ہوا ہے۔ تو اگر یہ رشتہ خراب تھا،
یہ خاندان خراب تھا، تو ولی نے کیا دیکھا؟ بریانی کھائی صرف؟ کس سے ملاقات کیا ولی نے؟ کیوں تحقیق نہیں کر لیا پہلے؟ تو یہ نکاح سے پہلے ولی کی ذمہ داری تھی، وہاں اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب نکاح کے بعد ان دونوں کی ذمہ داری ہے، لہذا یہ دونوں اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مسائل پیدا ہو جانے کے بعد بھی، تو پھر دوسروں کو انہیں توڑنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا حق ہے ایسے ہی جیسے ان پر حق ہے، یعنی عورتوں کا حق ہے شوہروں پر، جیسے عورتوں پر حق ہے شوہروں کا۔ یعنی عورت شوہر کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے، اور شوہر عورت کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ تو جیسے اس پر شوہر کا حق ہے ویسے شوہر پر اس کا بھی حق ہے، لہذا وہ اپنا حق لے اور جو شوہر کا حق ہے اس کو وہ حق دے۔ تو جس کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کر دیے جائیں، باقاعدہ یہ حقوق کی جو تفریق ہے، جو تمیز بتائی گئی ہیں، اس کا یہ حق ہے، اس کا یہ حق ہے، شوہر کا اور بیوی کا خاص طور پر بیان کیا گیا ہے، دونوں کے حقوق کا، کہ ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ جو رشتے ہیں یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ماں باپ کے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ اولاد کے رشتے، باپ اور اولاد کے رشتے ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ تو ایک نسب ہو گیا، نافرمان ہو جائیں چلے جائیں تب بھی وہ کون ہیں؟ باپ ہی ہیں۔ بیٹا زندگی بھر الگ ہو گیا تب بھی وہ بیٹا ہی رہے گا، اس کو گھر سے نکال دیں، جائیداد سے بے دخل کر دیں، کچھ بھی کر دیں، مگر وہ بیٹے سے باہر نہیں جائے گا، بیٹا ہی رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ وہ تو نسبت باقی رہنے والی ہے۔ جو ایک رشتہ بنتا ہے بنانے سے تو وہ ٹوٹتا ہے توڑنے سے۔ وہ رشتہ بنانے سے نہیں بنا، وہ اللہ نے بنا دیا، لہذا وہ اب انسان کے توڑنے سے ٹوٹے گا نہیں۔ جب یہاں ٹوٹنے والا ہے، جو رشتے بنائے جاتے ہیں وہ اب ٹوٹ بھی سکتے ہیں، اسی لیے وہاں پر باقاعدہ نظام بنا دیا گیا کہ اگر یہ اس کے یہ حق ہیں، اس کے یہ حقوق ہیں، دونوں اپنے اپنے حقوق ادا کرتے رہیں گے تو یہ رشتہ جمع ہوا رہے گا، اگر یہ حقوق نہیں ادا کریں گے تو یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ تو حقوق کی باقاعدہ تفریق اور تمیز اسی لیے ہے تاکہ یہ رشتے برباد نہ ہو سکیں۔ اگر یہ رشتے برباد ہو رہے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں حقوق میں کمی واقع ہو رہی ہے، یا تو بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں، یا شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، دونوں پر حق ہے۔ ایسا نہیں کہ بس بیوی غلام بن کے زندگی گزارتے رہے، شوہر کے سارے حقوق ادا کریں، شوہر کا ایک نہیں، اصل تمہارے اوپر میرے حقوق ہیں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں تمہارے لیے خدمت نہ کروں، میں تمہارا کام نہ کروں، میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، سب تم کو کرنا ہے۔ تو یہاں ایک طرفہ ہو گیا اور ایسی زندگی برباد ہوتی ہے۔ یا بیوی کہے کہ نہیں سب کام تمہارے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے ماں باپ نے تم کو دے دیا، بس یہی بڑا احسان ہو گیا۔ وہاں اگر وہ اس طرح سے جتانے لگے تو بھی وہاں زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مردوں کا ان پر ایک درجہ اضافہ ہے۔ بیوی کے حقوق شوہر پر ہے اور شوہر کے بیوی پر، لیکن مردوں کے حقوق زیادہ ہیں عورت کے مقابلے میں، مردوں کی افضلیت زیادہ ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ عورتوں پر خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی ہے، چونکہ عورت کی پوری نگرانی، اس کی زندگی کی پوری دیکھ بھال مرد پر ہے، اس اعتبار سے مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ مقام مرتبے والا ہو جاتا ہے۔ مرد کو یہاں شوہر ہونے کی حیثیت سے ایک درجہ اونچا بتا دیا گیا،
وہ الگ مسئلہ ہے جہاں پر ماں اور باپ کا ذکر ہے کہ وہاں ماں کو بڑا بتایا گیا ہے، ماں باپ میں ماں کو افضل قرار دیا گیا، میاں بیوی میں شوہر کو افضل قرار دیا گیا، یہاں مرد کو اور وہاں عورت کو، وہاں ماں کی شکل میں ہے اور یہاں میاں بیوی کی شکل میں ہے، تو یہاں میاں بیوی کے لیے شوہر زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ مکمل اس کی ذمہ داری، اس کے کھانے پینے کی، اس کے رہنے کی، اس کی بیماری کی مکمل ذمہ داری اس کی ہوتی ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے جب مرد کو افضل بتایا گیا، اس کو اس سے بہتر بتایا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں مرد پر یہ ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی مرد کہے کہ تمہاری ذمہ داری ہم پر نہیں، جاؤ تم بھی کام کر لو، تم بھی ادھر گھومو، فنا کام کر لو، جاؤ اپنے میکے سے مانگ کر لے کر آؤ، یعنی اس طرح سی باتیں اگر کی جائیں تو یہاں پر بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی طلاق کی نوبتیں آتی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے طلاق کی عدت ضرور بیان کی، لیکن طلاق دینے کا حکم نہیں دے دیا۔ طلاق کے مسائل بیان ضرور کیے ہیں، لیکن طلاق دینے کا حکم نہیں دیا ہے۔ کن کن مسائل کی وجہ سے طلاق کی نوبت آتی ہے وہ بتا دیا، اس میں اصلاح کیسے کرنا چاہیے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔ اب اگر طلاق کوئی دے ہی دیتا ہے تو پھر طلاق دے دینے کے بعد اس کے احکامات کیا ہوتے ہیں وہ احکامات بتائے گئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ مومنو تم طلاق دے دو، بلکہ اس کی نوبت کیوں آتی ہے، کہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا، اور اگر طلاق دے دیا کسی نے تو ایسی صورت میں اس کے مسائل کا ذکر کیا۔ پھر فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ غالب ہیں، شوہر بیوی پر غالب ہے تو اپنی مرضی کا استعمال کر رہا ہے تو اسے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر غالب ہے۔ اگر تم اپنے اختیار کا غلط استعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں پکڑے گا۔ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، یعنی جو رشتوں کو جوڑتا ہے، انسانوں کو ایک ساتھ مل کر رہنے کی تاکید کرتا ہے، اس کی حکمت یہ بتاتی ہے کبھی کبھار ایک انسان کو دوسرے انسان سے جدا ہونے میں بھی بھلائی ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت بنائی ہے، ورنہ ایسے نہیں ہیں جسے دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں، نکاح کر دیا کسی نے اپنی بیٹی کا تو کہتے ہیں بیٹی چلے جاؤ، جب تم اس چوکھٹ کے باہر نکل جاؤ گے اب واپس اس چوکھٹ پر آنا تو صرف لاش آئے گی، زندہ نہیں آؤ گے۔ اب یہاں واپس آؤ گے، باپ کے گھر میں اگر واپس آنا ہے تو لاش کی شکل میں، زندہ شکل میں تم نہیں آ سکتے۔ باقاعدہ دوسری قوموں کے اندر یہ نظام ہے، اس نظام کو وہ غلط نہیں مانتے ہیں، طلاق کے نظام کو غلط مانتے ہیں۔ بیٹی پلٹ کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جائے اس کو یہ غلط کہتے ہیں، جبکہ وہ لوگ بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا سے بے دخل کر دیتے ہیں، ان کے واپس، یعنی اب تم اپنے شوہر سے طلاق نہیں لے سکتی، تم کو مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے پہلے ہوا ہی ایسا کرتا تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو باقاعدہ عورت کو اس کی چتا کے ساتھ لٹا کر اسے بھی زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ اسلام کا احسان ہے اس ملک پر، اس ملک کی قوموں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ان لوگوں کو عقل دی ہے، ان لوگوں کو تہذیب دی ہے، ان لوگوں کو ثقافتیں دی ہیں، ان لوگوں کو انسانیت سکھائی ہے۔ ورنہ یہ اچھے اچھے لوگ، بڑے بڑے لوگ ان کے باقاعدہ ہزاروں کے مجمع میں شوہر کے سامنے زندہ بیوی کو لا کر زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ اسلام نے انہیں بتایا کہ یہ غلط ہے۔ اسلامی تعلیمات کے پھیلنے کی وجہ سے باقاعدہ دوسری قومیں اپنے مذہب کی برائیوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ آج بھی ان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو نکاح ختم نہیں ہوتا، طلاق نہیں ہو سکتی ہے، اس کو زندگی بھر کے رہنا ہے، چاہے وہ ساتھ میں رہیں یا الگ ہو جائیں۔ اگر وہ 25 سال 30 سال تک الگ ہو جانا چاہتے ہیں الگ رہیں، لیکن طلاق نہیں دیں گے، طلاق نہیں دیں گے۔ وہ عورت زندگی بھر کہیں نکاح نہیں کر سکتی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اگر کہیں راستے سے جا رہے تھے، حادثہ ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیوی کیا کرے گی؟ اب یہ بیوی ساری زندگی بیوہ بن کر رہ جائے گی۔
اب اسے دوسرے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے عورت پر۔ جب شوہر کو دوسرے نکاح کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اسلام نے باقاعدہ یہ طلاق کا طریقہ بتا کر عورتوں پر رحم کیا ہے، عورتوں کی زندگی کو منظم کیا ہوا ہے، اس لیے کہ اس میں عورتوں کے لیے زندگی ہے۔ طلاق میں عورتوں کا نقصان نہیں ہے، طلاق میں عورتوں کی زندگی ہے، عورتوں کی زندگی کا ان کا مستقبل بنتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رب کے اس نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔